جلد کوشش کریں گے کہ آپ اپنے پسندیدہ رائٹر کو زبانی بھی سن سکیں۔ بلاول غوری صاحب کا کالم ہے روزنامہ جنگ سے، اگر ہم ورلڈ کپ جیت گئے۔ آغاز کرتے ہیں ترقی یافتہ معاشروں میں ناسٹریلجیا ایک ایسی رومانوی کیفیت کا نام ہے جو شاذر و نادر طاری ہوتی ہے اور ماضی کی حسین یادوں کی طرف لے جاتی ہے۔ تلخ ایام کی زنجیروں میں جکڑے انسانوں کو چند ساعتوں کی آزادی اور فرصت نصیب ہوتی ہے تو وہ ماضی کی یادوں میں کھو جاتا ہے۔ وہ مشقت بھری زندگی کا بوجھ اٹھانے کے لیے نئی توانائی پاتا ہے، مگر ہمارے ہاں یاد ماضی ایسا عذاب اور خواب ہے جو ہمیں حقائق کی دنیا کے قریب نہیں پھٹکنے دیتا۔ ہم بت پرست بھلے نہ ہوں مگر ماضی پرست ضرور ہیں۔ مثال کے طور پر جب سے کرکٹ ورلڈ کپ کا آغاز ہوا ہے، یہ ناسٹیلجیا دو آتشہ ہو چلا ہے۔ شروع میں تو بعض لوگوں نے سرش سے مجبور ہو کر حالیہ ورلڈ کپ کا 27 سال قبل ہو رہے عالمی ورلڈ کپ سے موازنہ شروع کیا، لیکن ناسٹیلجیا کی حیرت انگیز طاقت نے ماضی اور حال میں ناقابل یقین حد تک مماثلت پیدا کر دی ہے، اور اب تک دنیا بھر میں اس ناقابل یقین اتفاق سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ پاکستان اب تک 7 میچ کھیل چکا ہے اور ان میچوں کے نتائج 1992 کے ورلڈ کپ سے 100% ہم آہنگ ہیں۔ 27 سال پہلے پاکستان ورلڈ کپ کا پہلا میچ ہار گیا، دوسرے میچ میں کامیابی حاصل کی، تیسرے میچ میں بارش کے بعد 1 پوائنٹ ملا، چوتھے اور پانچویں میچ میں شکست ہوئی تو شائقین نے قومی کرکٹ کے کھلاڑیوں کو آڑے ہاتھوں لیا، مگر پھر چھٹا اور ساتواں میچ جیت کر ٹیم نے امیدوں کے چراغ پھر سے روشن کر دیے۔ تب بھی پاکستان کو پہلے میچ میں ویسٹ انڈیز نے شکست سے دوچار کیا اور پھر پاکستان کو پہلی مات ویسٹ انڈیز کے ہاتھوں ہوئی۔ 1992 میں بھی پاکستان نے جب نیوزی لینڈ کو ہرایا تو تب تک وہ ٹورنامنٹ کے ناقابل شکست ٹیم تھی، اور اب بھی ایسا ہی ہوا۔ حیرت انگیز مماثلت کا یہ عالم ہے کہ 27 سال پہلے بھی پاکستان اور نیوزی لینڈ کے مابین میچ بدھ کے روز ہوا، جبکہ اب بھی دونوں ٹیمیں بدھ کے دن مد مقابل آئیں۔ تب چھٹے مقابلے میں مین آف دی میچ لیفٹ ہینڈ بلے باز عامر سہیل تھے، تو اس بار چھٹے میچ میں یہ اعزاز حارث سہیل کے حصے میں آیا جو بائیں ہاتھ سے کھیلنے والے بلے باز ہیں۔ اب پاکستان کے 2 میچ باقی ہیں۔ سیمی فائنل تک رسائی کے لیے نہ صرف یہ دونوں میچ جیتنا ضروری ہے بلکہ انگلینڈ کا اپنے باقی رہ گئے دونوں میچوں میں سے ایک ہارنا بھی ضروری ہے، یعنی تب کی طرح اب بھی پاکستان چانس کی بنیاد پر کھیل رہا ہے۔ ممکن ہے آپ اس مماثلت کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہوں، مگر میرے لیے یہ موازنہ اس جھوٹے اور جیلی ناسٹیلجیا کی حقیقت واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ ماضی میں ہماری کرکٹ ٹیم بہت مضبوط ہوا کرتی تھی۔ تلخ حقیقت یہ کہ ہماری ٹیم کی کارکردگی میں کبھی بھی تسلسل نہیں رہا۔ ہماری کرکٹ ٹیم ہر دور میں کبھی ہیرو کبھی زیرو کا شکار رہی ہے، تب بھی ہمیں کارکردگی سے کہیں زیادہ بھروسہ اتفاقات اور دعاؤں پر تھا، اور اب بھی ہم اگر مگر کی بنیاد پر ورلڈ کپ جیتنے کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ گزرا ہوا وقت بہت اچھا تھا، ہمارا یہ مغالطہ محض کرکٹ تک محدود نہیں بلکہ عجیب و غریب ناسٹیلجیا کے مضمرات 400 دکھائی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان کے عمومی حالات سے متعلق ہم ہمیشہ اس واہمے کا شکار رہتے ہیں کہ خدا نخواستہ ہمارے ملک کے حالات روز بروز خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ کسی دور کے حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کے سبب عارضی انحطاط اور وقتی زوال اپنی جگہ، مگر مجموعی طور پر ہم ہر گزرتے پل کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنی یا اپنی جان پہچان کے لوگوں کی زندگیوں پر نظر دوڑائیں جن کے پاس 12-20 سال پہلے بائی سائیکل خریدنے کے پیسے نہیں تھے، آج ان کے پاس گاڑیاں ہیں، جن کے گھر میں کپڑے پریس کرنے کے لیے استری نہیں ہوا کرتی تھی، قمیض کا پلو سلوٹوں کے باعث بل کھاتا اوپر کو سکڑتا جاتا تھا، آج ان کے بچے بھی بغیر پریس کیے ہوئے کپڑے نہیں پہنتے۔ وہ دور دراز دیہات جہاں اینٹوں سے بنے پختہ مکان چراغ لے کر ڈھونڈنے سے نہیں ملتے تھے، اب وہاں گارے اور مٹی سے گھروندے دکھائی نہیں دیتے۔ جہاں دبے
جہاں دیے اور لالٹین سے کام چلایا جاتا تھا، وہاں آج برقی برقی کمکمے جگمگاتے ہیں۔ ناسلجیاں میں مبتلا لوگ کہتے ہیں پرانے زمانے کی غذائیں بہت خالص ہوا کرتی تھیں۔ آج کل تو ہر چیز میں ملاوٹ ہے۔ بلا شبہ ہمارے معاشرے میں ملاوٹ کا رجحان عام ہے، مگر سوال یہ ہے کہ دیسی گھی، مکھن اور ساگ جیسی خالص غذائیں کھانے والے 40 سال کی عمر میں مر جاتے تھے، اور آج ملاوٹ شدہ پھوکی خوراک کھانے والے لوگ 66 سال کی اوسط عمر پاتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یقیناً لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوا ہے۔ ہم لوگ ہیں آج کل نت نئی بیماریاں آتی چلی جا رہی ہیں، جسے دیکھو وہی کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہے۔ ہمارے بزرگوں کے زمانے میں اتنے امراض نہیں ہوا کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ بیماریاں اور امراض تب بھی تھے اور ان کا شعور اور ادراک نہ تھا۔ جہالت اور لا علمی کے باعث تب ان بیماریوں کو کسی بھوت پریت کا سایہ یا جنات کا اثر جان کر دم درود سے کام چلایا جاتا تھا، اور آج لوگ مرض کی تشخیص ہونے پر اس کا علاج کراتے ہیں۔ یہ غلط فہمی بھی عام ہے کہ یہ نفسا نفسی اور مادیت پرستی کا زمانہ ہے۔ برائیوں اور جراثیم کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ ہمارے بزرگوں کا دور بہت اچھا تھا۔ سچ یہ ہے کہ تب میڈیا نہ ہونے کے باعث کالے کرتوتوں کا چرچا نہیں ہو پاتا تھا، جبکہ جرائم اور انسانی معاشرے کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ آبادی میں اضافے کے باعث جرائم کی تعداد ضرور بڑھ رہی ہے، مگر ان کی شرح کم و بیش وہی ہے جو ماضی میں ہوا کرتی تھی۔ ناسٹلجیا کے باعث ہمارے ہاں اٹھتے بیٹھتے اس جملے کی گردان ہوتی ہے کہ بڑے لوگ اس معاشرے سے اٹھ گئے۔ نہ کوئی ڈھنگ کا شاعر اور ادیب میسر ہے، نہ ماضی جیسے عاقبت اندیش سیاسی رہنما دستیاب ہیں۔ لیکن جب بھی کسی شعبہ ہائے زندگی سے متعلق اہم شخصیات کا انتقال ہوتا ہے، تو یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ اس قدر عظیم انسان ہمارے درمیان موجود تھا۔ گویا حال جب ماضی میں بدل جاتا ہے اور جب ماضی جوں جوں پرانا ہوتا جاتا ہے، تو سہانا دکھائی دینے لگتا ہے۔ ایک بار پھر کرکٹ ٹیم کا ذکر کیا جائے تو 27 سال قبل جاوید میاں داد کو بھی ایسے ہی گالیوں سے نوازا جاتا تھا جیسے سرفراز کو میچ ہارنے پر متون کیا جاتا ہے۔ گویا سرفراز بھی ریٹائرمنٹ کے بعد لیجنڈ کہلائیں گے اور ورلڈ کپ جیت گئے۔ 27 سال بعد یعنی 1946 میں وزیر اعظم سلیکٹ ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے کولو کے بیل اور ملک کے ٹریک میں کچھ تو فرق ہوگا۔ ویسے اگر کرکٹ ٹیم یہ ورلڈ کپ جیت گئی تو موجودہ وزیر اعظم کو اس کا اتنا ہی کریڈٹ دیا جائے گا جتنا 92 کے وزیر اعظم کے حصے میں آیا۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 92 کا ورلڈ کپ جیتنے کے بعد 1 سال بعد وزیر اعظم کی چھٹی کروا دی گئی تھی۔ کیا اس بار بھی ایسا ہوگا؟ یہ تھا آج کا آرٹیکل محترم محمد بلال غوری صاحب کا، اگر ہم ورلڈ کپ جیت گئے تو۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیں، کیونکہ اس چینل سے حاصل ہونے والی رقم یتیم، غریب اور مسکین بچوں کی تعلیمی کفالت پر خرچ کی جاتی ہے۔ اگلا کالم ہے جی سہیل وڑائی صاحب کا، بند کمرے سے کیسے نکلوں۔